الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الفصل الثاني باب الاعتصام والسنة قرآن کریم اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں عن ربیعۃ الجرشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربیعۃ الجرشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لے آئے دو فرشتے، فقیل لہو، پس بعض نے کہا کہ لتنم عینیک کا کہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اسی طرح سوتی رہیں اور آپ کے کان جو ہے وہ ضرور سنتے رہیں اور آپ جو ہے آپ کا دل جو ہے ان باتوں کو سمجھتا رہے۔ قال، تو فرمایا گیا فنامت عینیہ کہ میری آنکھیں تو سو رہی ہیں اور میرے کان جو ہیں وہ سن رہے ہیں اور میرا دل سمجھ رہا ہے، یعنی یہ خواب ہی کی تعبیر ہے۔ قال، فرماتے ہیں فقیل علی سید، پس میرے لیے ایک مثال بیان کی گئی، ان فرشتوں نے میرے لیے مثال بیان کی کہ فقیل علی سید، ایک بڑے بندے نے، سردار بندے نے بنا دارن، ایک گھر بنایا، فصنع فیہا مأدبۃ، اور اس نے دسترخوان لگوایا، وارسل داعیا، اور اس نے ایک پکارنے والے کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو بلا لائے، فمن اجاب الداعی، جس شخص نے پکارنے والے کو، بلانے والے کو پکار کو سنا اور اس کے بلانے پر آ گیا، دخل الدار، وہ گھر میں بھی داخل ہوگا، وأکل من المأدبہ، اور اس دسترخوان میں سے بھی وہ کھائے گا، ورضی عنہ السید، اور جو سردار جو بڑا ہوگا وہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، ومن لم یجب الداعی، اور جو بلانے والے کے بلانے پر نہ جو ہے آیا، لم يدخل الدار، نہ تو وہ گھر میں داخل ہوگا، ولم یأکل من المأدبہ، اور نہ ہی وہ دسترخوان میں سے کھائے گا، وسخط عنہ السید، اور وہ سردار بھی اس سے ناراض ہوگا۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاللہ سید، اللہ سردار ہے، اللہ آقا ہے، اللہ پالنے والا ہے، اور محمد الداعی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں، والدار الاسلام، اور دار یعنی جو گھر ہے وہ اسلام ہے، والمأدبہ الجنہ، اور جو دسترخوان ہے وہ جنت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے وہ گھر بنایا ہے اور وہ گھر جو ہے وہ اسلام کا گھر ہے، اور جو دسترخوان جو لگایا ہے یعنی ہر قسم کی نعمتیں وہ جنت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لوگوں کو بلانے کے لیے بلایا۔ اب جو بھی نبی علیہ السلام کی پکار کو اللہ کے نبی کے بلانے پر آ جائے گا وہ گھر میں بھی یعنی اسلام میں بھی داخل ہو جائے گا اور جنت کی نعمتیں بھی اسے مل جائیں گی، اور جو نہیں داخل ہوگا تو نہ تو اسلام میں داخل ہوگا اور نہ ہی جنت کی نعمتیں اسے حاصل ہوں گی۔ وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابی رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکہ، کہ میں تم میں سے کسی ایک کو ہرگز نہ پاؤں کہ وہ تکیے پر علی اریکتہ، اپنی چارپائی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہو، یأتیہ الامر من امری، اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آ جائے، مما امرت بہ، ان حکموں میں سے جن کا مجھے حکم دیا گیا ہے، او نہیت عنہ، یا جس سے مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی جس سے میں خود اپنے اوپر، یعنی ایک تو شریعت کی طرف سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہو، ایک وہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی حکم اسے جاری کر دوں، میرے پاس سے کوئی حکم اس کے پاس آ جائے، فیقول، اور وہ جواب میں کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب میں اس حکم کو نہیں پاتے، اتبعناہ، کہ ہم اسے پائیں۔ حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کے پاس میری طرف سے یعنی کوئی حدیث آئے اور وہ جو ہے تکیے پر جو ہے ٹیک لگائے ہوئے ہو اور چارپائی پر بیٹھا ہوا ہو، اور وہ آگے سے جواب میں کہے، حدیث کے جواب میں یہ کہے کہ ہم تو اللہ کی کتاب میں یہ بات نہیں پاتے، اگر ہم اللہ کی کتاب میں پاتے تو ہم ضرور اتباع کرتے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی کو تم میں سے میں ایسا نہ پاؤں کہ وہ حدیث کو جو ہے اس کو حجت نہ مانے بلکہ وہ حدیث کا انکار کر دے۔ تو منکرین حدیث کے لیے بھی ایک جو ہے ان کے خلاف بھی ایک بہت بڑی حجت ہے یہ حدیث۔
रवाहु अहमद व अबू दाऊद व तिरमिज़ी व इब्न माजा वल बहक़ी फ़ी दलाइल अन्नुबुव्वा। वअन मिक़दाद इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत मिक़दाद इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल क़ुरआन व मिस्लहु मअहु, सुनो इस बात को, याद रखो इस बात को कि मुझे कुरान दिया गया है, वो मिस्लहु और इसका मिसल भी दिया गया है उसके साथ, यानी अहादीस मुबारका। अला ख़बरदार, यूशिकु रजुलुन सबआन अला अरीकिही, तुम में से किसी एक बंदा जो सैर शुदा हो, यानी पेट उसने भर दिया हो, अला अरीकतिही, अपनी चारपाई पर बैठा हो, यक़ूलु अलैकुम बिहादल कुरान, और तुम पर सिर्फ यही बात कह रहा हो कि इसी कुरान को मजबूती से पकड़ो। फमा वजदतुम फी हलालुन, बस जो कुछ कुरान में तुम हलाल पाओ, फ़अहल्लूहु, उसे हलाल समझो। वमा वजदतुम फीही मिन हरामिन, और जो तुम कुरान करीम में हराम समझो, फ़हर्रिमू, उसे ही हराम समझो। व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह, और यकीनन वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम ठहराई है, वो उसी तरह है कमा हर्रम अल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने हराम ठहराई है। और इस बात को भी सुन लो, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, अलहिमारुल अहरिय, घरेलू गधा, वला कुल्लु ज़ी नाबिन मिनस सिबाई, और हर चीर फाड़ करने वाला जानवर वो हलाल नहीं है, वला लुक़ततन, और ना ही गिरी फिरी चीज़, मुआहिदिन, किसी मुआहिद बंदे की जिसके साथ मुआहिदा हुआ है, इल्ला अन यस्तग़निया अन्हा साहिबुहा, सिवाय ये कि वो गिरी पड़ी चीज़ जो है जिसका साहिब उससे मुस्तग़नी हो गया है, बेपरवाह हो गया है, उसकी इजाज़त है। वमन नज़ल बिक़ौमिन, और जो किसी कौम के पास मेहमान नवाज़ी के लिए आया कि उसकी मेहमान नवाज़ी की जाए, फ़अलैहिम, तो उन लोगों पर लाजिम है कि अन यक़रूहु, कि वो उसकी मेहमान नवाज़ी करें। फ़इन लम यक़रूहु, अगर वो उसकी मेहमान नवाज़ी नहीं करते, फ़लहु अन याक़ुबहुम, तो उस शख्स के लिए जायज़ है कि वो उनमें से कुछ किस चीज़ के एवज़ जो है वो हासिल कर ले, बिमिस्ल क़राहु, अपनी मेहमान नवाज़ी के बक़दर। रवाहु अबू दाऊद व रवाहु दारिमी व नहवुहु व कज़ा इब्न माजा इला क़ौलिही कमा हर्रम अल्लाह। फरमाया मिक़दाद इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा, यानी मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान भी दी है और हदीस भी दी है, यानी हदीस मेरी अपनी जानिब से नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिर्फ और सिर्फ एक ही ये है कि एक वही मतलू है और एक गैर मतलू है, यानी गैर मतलू हदीस है और मतलू जो है जिसकी तिलावत की जाती है वो कुरान करीम है। तो कोई शख्स तुम में से इस बात पर मैं किसी को न पाऊँ कि जो है वो तकिया लगाए हुए हो और पेट भरा हुआ हो उसने, और सिर्फ यही कह रहा हो तुम पर कि अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ो, और जो किताब में तुम्हें हलाल मिले वो हलाल समझो, जो किताब में हराम मिले वो उसे हराम समझो, बाकी जो है हदीस के मामले में वो तुम्हें हदीस को हुज्जत ही ना माने। सुनो इस बात को कि जिस तरह अल्लाह किसी चीज़ को हराम ठहराते हैं, उसी तरह यानी कुरान करीम में जिस तरह हलाल का हुक्म है, इसी तरह हदीस में अगर किसी चीज़ के हलाल का हुक्म है तो वो हलाल है, और हदीस में अगर किसी चीज़ के हराम का हुक्म है तो वो हराम है। तो इस बात को सुनो कि घरेलू गधा जो है उसका कुरान करीम में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन सुनो इस बात को कि वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। वला कुल्लु ज़ी नाबिन मिनस सिबाई, और चीर फाड़ कर जो जानवर खाते हैं वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। इनका कुरान करीम में जिक्र नहीं है लेकिन हदीस में जिक्र है, तो हदीस हुज्जत है और इस वजह से ये जानवर जो है हराम है। वला लुक़्तत मुआहिदिन, और गिरी फिरी चीज़ जो है किसी मुआहिद बंदे की, ऐसे बंदे की जिसके साथ शरीयत यानी इस्लामी हुकूमत ने उसके साथ मुआहिदा किया हो कि आप हमारी ज़मीन में रह सकते हैं, उसकी कोई चीज़ गिर जाए तो आप ये कहें ये तो हलाल है, ये तो बंदा काफिर था हमारे यहाँ रह रहा है, चलो इसका जो है गिरी फिरी चीज़ जो है वो जायज़ है, जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वला लुक़्तत मुआहिदिन की, कि मुआहिद बंदे के गिरी फिरी चीज़ वो जायज़ हलाल नहीं है तुम्हारे लिए, सिवाय ये कि वो इतनी मामूली चीज़ हो कि उसका साहिब उससे मुस्तग़नी हो गया हो। और इसके अलग अहकाम किताबुल लुक़्ता में आएंगे जिसका इंशाअल्लाह तफसीरन जिक्र होगा। यहाँ सिर्फ यही बात है कि किसी की गिरी फिरी चीज़ को न उठाया जाए, सिवाय ये कि मामूली सी कोई चीज़ हो जिससे उसका साहिब जो है वो मुस्तग़नी हो गया हो। और जो आखिरी बात ये जिक्र की कि कोई शख्स किसी कौम का मेहमान बन जाए तो उसकी मेहमान नवाजी करना उन लोगों के लिए जो है ज़्यादा ज़रूरी है। उलमा कहते हैं कि बाज़ औक़ात तो फ़र्ज़ वाजिब का दर्जा रखता है और अक्सर मुस्तहब का दर्जा रखता है कि मेहमान नवाज
مہمان نوازی جو ہے وہ کی جائے. اور سوائے یہ کہ ایک قوم پر ایک چند لوگ جو ہے وہ مہمان آئے لیکن وہ آگے سے مہمان نوازی ان کی نہیں کرتے، تو مہمان کو چاہیے کہ وہ ان میں سے اسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اس بات کو مد نظر رکھا جائے اگر وہ مہمان جو ہے وہ مضطر ہے، یعنی لاچاری میں ہے اور مجبور ہے، تو وہ ان سے زبردستی بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ مجبور نہیں ہے تو وہ اپنے جو ہے مال دولت میں سے جو ہے وہ خرچ کرے اور اس میں سے جو ہے وہ کھائے، اپنی مہمان نوازی خود ہی کرے. وعن عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قام وہ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایحسب احدکم متکئا علی اریکتہ، کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ اگر کہ یہ خیال کرے اور وہ تکیہ لگائے بیٹھا ہو اپنی چارپائی پر، یظن اور یہ خیال کر بیٹھا ہو کہ ان اللہ لم یحرم شیئا، کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا، الا ما فی ھذا القرآن، سوائے اس قرآن میں. الا وانی واللہ قد امرت، سنو اس بات کو کہ یقیناً مجھے جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وقد امرت ووعظت، اور اللہ رب العزت نے جس طرح نصیحت کی تھی، ونہیت عن اشیاء، اور بہت سی اشیاء سے جو ہے جس طرح منع کیا گیا تھا، اسی طرح میں بھی جو ہے تمہیں حکم کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تمہیں اسی طرح نصیحت کرتا ہوں، میں بھی تمہیں اسی طرح کی اشیاء سے جو ہے منع کرتا ہوں. انہا لمثل القرآن او اکثر، کہ جس طرح قرآن کریم کے مثل اور بلکہ اس کا زیادہ اکثر حصہ اسی طرح تمہیں واضح و نصیحت کرتا ہے، حلال چیزیں حلال بتاتا ہے، حرام چیزیں حرام بتاتے ہیں، اسی طرح حدیث بھی تمہارے لیے بیان کرتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلُّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بِيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اس بات کو سنو کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، الا بِإِذْنٍ، مگر اجازت سے. کوئی شخص مسلمان ہے وہ کہتا ہے چلو جی یہود و نصارہ تو ویسے کافر ہیں، ان کے گھروں میں انسان زبردستی گھس جائے اور انہیں جو ہے تکلیف دے تاکہ یہ جو ہے مسلمان ہو جائے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بے شک وہ جو ہے کافر ہوں لیکن آپ ان کے گھروں میں داخل نہیں ہو جاتے. یہ حکم اب قرآن کریم میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن حدیث حجت ہے، اس وجہ سے تم ان کے گھروں میں جو ہے داخل نہیں ہو سکتے. ولا ضرب نسائہم، اور اسی طرح ان کی عورتوں کو آپ مار بھی نہیں سکتے، بے شک کافر ہوں لیکن آپ ان کی عورتوں کو مار نہیں سکتے. ولا اکل ثمارہم، اور یا زبردستی ان سے آپ پھل وغیرہ لے کر جو ہے کھا رہے ہوں، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آج بھی مختلف قسم کے زبردستی لوگ جو ہے یعنی ایسا کرتے ہیں، یہ کسی لحاظ سے اسلام کا حکم نہیں ہے. فرمایا اذا اعطوکم الذی علیہم، جب وہ تمہیں وہ جزیہ وہ ٹیکس دے رہے ہوں جو ان پر لازم ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کے ہر چیز کا خیال رکھو. رواہ ابو داود وفی اسناد اشعث بن شعبۃ المسیسی وقد تکلم فیہ. وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. فوعظنا، ہمیں نصیحت کی، موعظۃ بلیغۃ، بڑی زبردست قسم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی کہ ذرفت منها العیون، آنکھیں اس سے بہہ پڑی، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمائی. ووجلت منها القلوب، اور دل اس سے جو ہے وہ ڈر گئے. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے ان میں سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کأن هذه موعظۃ مودع، گویا کہ یہ ایسی نصیحت ہے، ایسے شخص کی وصیت ہے جو ہمیں الوداع کہنے والا ہے، جو ہم سے جانے والا ہے. یعنی اس نے کہا کہ یہ ایسے شخص نصیحت کرتا ہے جو بالکل جو ہے یعنی اب اس جہان سے رخصتی حاصل کرنے والا بندہ ہو. تو فاوصینا، اے اللہ کے نبی ہمیں وصیت کیجیے، ہمیں وصیت کریں تاکہ ہم کن کن باتوں پر عمل کریں. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا کہ اللہ سے ڈرو. والسمع والطاعہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر سنو بھی اور اس کی اطاعت کرو، اس کو لازم پکڑو. وَإِن كَانَ حَبَشِيًّا، اور اسی طرح سنو بھی اور اطاعت کرو اور اس بادشاہ کی جو اگرچہ غلام ہو، حبشی ہو، لیکن جو ہے وہ اسلامی بادشاہ ہو،
تو تمہارا جو ہے اس کی اطاعت کرنا لازم ہے تم پر. فَإِنَّهُ مَن يَعِشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پس یقیناً جو شخص تم میں سے میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، پس تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا. وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور میرے خلفاء کا جو راشدین رشد و ہدایت والے ہیں، المہدیین جو ہدایت والے ہیں، ان کی سنت کو، ان کی طریقے کو جو ہے اپنانا تم پر لازم ہے. تمسکوا بها، تم ان کو مضبوطی سے پکڑو. وعضوا علیہا بالنواجز، اور نواجز دانتوں سے انہیں پکڑو. نواجز ان دانتوں کو کہا جاتا ہے جب انسان گرفت کرتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے، تو وہ دان یعنی اس طرف والے نکیلے دان ان کے ساتھ مضبوطی سے پکڑتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ان چیزوں کو آپ یعنی میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو ان دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو تاکہ کہیں تم سے چھوٹنے نہ پائے. وَإِيَّاكُمْ، اور خاص کر جو ہے وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی باتوں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یقیناً ہر نئی چیز پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز جو ہے نئی بدعت وہ ضلالہ گمراہی ہے. رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ الا انہما لم یذکروا الصلاۃ. باقی جو ابن ماجہ رحمہ اللہ میں روایت ہے اس میں صرف اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، باقی ساری باتیں یہی جو ہے ابن ماجہ میں بھی ہیں. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، ایک سیدھا جو ہے ایک خط کھینچا. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں سے کچھ دائیں کچھ بائیں طرف جو ہے خط کھینچے. وقال، اور کہا ھذہ سبل، یہ اور راستے ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے. یدعو الیہ، جو اپنی طرف لوگوں کو بلاتا رہتا ہے. وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو یعنی اسلام کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو کہیں تمہیں اس راستے سے الگ نہ کر لیں. رواہ احمد والنسائی والدارمی. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ ہو جائیں اس کی خواہشات تبعا لما جئت بہ، اتباع کرنے والی اس چیز کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. یعنی جب تک وہ شریعت کی اتباع نہیں کرتا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. رواہ فی شرح السنہ وقال النووی فی اربعین وہذہ حدیث صحیح رویناہ فی کتاب الحجہ باسناد صحیح. وعن بلال ابن الحارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال ابن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری ایک سنت کو، میری سنتوں میں سے ایک سنت کو زندہ کیا، قد امیتت، جو میرے بعد لوگوں نے ترک کر لیا تھا، چھوڑ دی تھی، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها، بس یقیناً اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے کو اجر ملے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، یعنی من غیری، باوجود اس کے کہ کسی لحاظ سے بھی کمی نہیں کی جائے گی، من اجورہم، ان کے یعنی جو عمل کرنے والے ہیں ان کے بدلے میں سے کسی چیز کا بھی. یعنی اگر کوئی شخص کسی سنت کو زندہ کر لیتا ہے، لوگ بھی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، تو جو شخص زندہ کرنے والا ہے اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے. وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، اور جو کسی بدعت پر عمل کرتا ہے، ضلالةً، گمراہی والی، لا يرضاها اللہ ورسولہ، جس پر اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہے، کان علیہ من الاثم، اس پر اسی طرح گناہ ہوگا، مثل آثام من عمل بها، مثل اس گناہوں کی جو ان گناہوں پر عمل کرنے والے لوگ جو ہے جس طرح ان کو گناہ مل رہا ہے، اسی طرح کسی شخص نے اگر بدعت جاری کر دی اسے بھی جو ہے اسی طرح گناہ ملے گا.
لا ينقص ذالک کہ کسی لحاظ سے کمی نہیں کی جائے گی اس میں، من اوزارہم شیئا ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کی۔ رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو عن ابی عن جدی۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ سنت کے راستے کو اپنایا جائے، بدعت کے راستے کو نہ اپنایا جائے۔ اگر ہماری اولاد بدعتوں کو دیکھ رہی ہے، دن بدن وہ بدعتوں کی طرف جا رہی ہے، تو ان کے گناہوں میں یعنی وہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اگر ہم سنت کا راستہ انہیں دکھاتے ہیں اپنی خوشیوں میں، اپنی غموں میں، تو وہ جب سنت پر عمل کریں گے تو ان کے یعنی جو عمل کرنے کی وجہ سے جو انہیں ثواب ملے گا اتنا ثواب ہمیں بھی مل جائے گا۔ وعن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف کے اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین لا یارز الی الحجاج کہ ان قریب یہ دین جو ہے یہ سمٹ جائے گا حجاز کی طرف، یعنی مکہ اور مدینہ کی سرزمین کی طرف۔ کما تارز الحیۃ الی حجرہا جس طرح کے سانپ اپنے بل اپنے سوراخ کی طرف جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے۔ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينَ مِنَ الْحِجَازِ اور دین جگہ پکڑ لے گا حجاز میں، مَا قِلَ الْأُرْبِيَةَ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے، اسی طرح اسلام بھی وہ حجاز میں اپنی جگہ پکڑ لے گا، یعنی دیگر جگہوں میں اسلام پھر نہیں رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا سنو اس بات کو کہ دین جو ہے اس کی ابتدا اجنبی ہونے سے ہوئی ہے، غریب لوگوں میں ہوئی ہے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ پھر عنقریب اسی طرح ہو جائے گا، غریب لوگ جو ہے وہ اسلام کو دین کو لیں گے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء پس خوشخبری ہے غرباء کے لیے، ان غرباء کے لیے، وَهُمُ الَّذِينَ يَصْلِحُونَ جو سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، مَا أَفْسَدَ النَّاسِ جن کو لوگوں نے خراب کر دیا ہے، من بعدی میرے بعد، من سنتی میری سنت میں سے، جنہیں لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیے، بدعات کے راستے اپنا لیے ہیں، لیکن غرباء لوگ پھر بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے سنت پر عمل کر لیں، دین کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑے لوگ وہ جو ہے دین میں طرح طرح سی بدعات کو انہوں نے شمار کیا ہوا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي ضرور بضرور میری امت پر وہ زمانہ بھی آئے گا، کما عطا علی بنی اسرائیل جس طرح کہ بنی اسرائیل پر وہ زمانہ آیا تھا، حذو النعل بالنعل جس طرح جوتے سے برابر ہوتا ہے، اسی طرح تم لوگ یہود اور نصارہ کے برابری اختیار کرو گے، یعنی جس طرح جوتے کے بالکل یعنی ایک جیسا ہوتا ہے، تو اسی طرح یعنی تم یہود و نصارہ کے طریقوں پر اسی طرح چلنے لگو گے۔ حتیٰ ان کان منہم من اتا امہ علانیتاً یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے اپنی ماں سے جو ہے اعلانیہ زنا کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، لکان فی امتی من یصنع ذالک تو ضرور میری امت میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے ہی کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری پناہ ہمیں اللہ رب العزت پناہ نصیب فرمائے۔ وَإِنَّ بنی اسرائیل اور اس بات کو بھی سنو کہ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتاً کہ بنی اسرائیل 72 فرقے بنے تھے، وتفترق امتی علی 73 ملتاً اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار سب کے سب آگ میں ہوں گے، الا ملتا واحدہ سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما انا علیہ واصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس پر میرا طریقہ ہے، جس پر میرے صحابہ کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اپنانے والے لوگ وہ صرف جنتی ہوں گے، باقی جتنے بھی جو ہے فرقے ہیں وہ یعنی جہنمی ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 8 قسم کے فرقے ہیں جو ابھی تک بنے ہیں اور آئندہ جو ہے وہ بنتے رہیں گے قیامت تک، یعنی یہ 73 فرقے پورے ہوں گے اور جن میں ایک ہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے معتزلہ ہے، معتزلہ جو یعنی عذاب قبر کے انکار کرنے والے، اسی طرح جو ہے یعنی اللہ رب العزت کی صفات مخلوق میں ماننے والے، اسی طرح تیسرے نمبر پر ایک مرجئہ ہے، مرجئہ جو کہتے ہیں نیک اعمال انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا اور برے اعمال کسی کافر کو جس طرح یعنی ایک کافر کو جس طرح نیک اعمال فائدہ نہیں دیتے، اسی طرح ایک مسلمان کو یعنی اس کے برے اعمال کو نقصان نہیں دیتے، تو ان کی یہ نظریہ تھا۔ اسی طرح ایک ہے یعنی قدریہ جو اللہ کی تقدیر کے منکر تھے، اور ایک خوارج
جو یعنی مطلب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آئے اور صرف قرآن کریم کو حجت مانا، کسی بندوں کو آپس میں حجت نہیں مانا، اور بھی اس کے بڑے بڑے نظریات ہیں، بہت سی شریعت کی وہ باتیں جس طرح معراج ہے ان کا انکار کیا، اور معتزلہ نے بھی یعنی معراج کا انکار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں گئے۔ اسی طرح یعنی شیعہ ہے کہ اس میں تقریباً 23 فرقے ہیں، اور ہر ایک فرقے میں یہی بات ہے۔ بعض تو تفضیل علی رضی اللہ عنہ کے قائل ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ پر ترجیح دیتے ہیں، اور بعض تو غلو میں اتنے حد تک ہیں کہ وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر بھی جو ہے ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے کفر یعنی گمراہ فرقے ہیں جو اسلام سے الگ ہوتے گئے ہیں، اور آج جو ہے کفر کا راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ تقریباً 8 فرقے ہیں، جن میں سے صرف اور صرف وہ فرقہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا طریقہ زندہ ہو، صرف وہی جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے وہ جہنم میں جائیں گے۔ وفی روایت احمد و ابی داود عن معاویہ 72، اور ابو داود رحمہ اللہ کی جو یعنی کتاب ہے ان میں یہ روایت ہے کہ 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں ہوں گا، وہی الجماعہ، وہی جماعت وہ ہوگی، یعنی وہ اصل جماعت ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّةِ أَقْوَامٌ، اور یقیناً میری امت میں سے چند لوگ ایسے بھی ہوں گے، تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاء، تو ان میں خواہشات اس قدر سرایت کر جائیں گی، ان میں بدعات اس قدر سرایت کر جائیں گی، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، جس طرح کے باولا کتا جو ہے جب کاٹ لیتا ہے اپنے صاحب کو، تو اس میں یعنی اس کے اثرات جتنا سرایت کر جاتے ہیں کہ لا یبقى منه عرق ولا مفصل، نہ تو اس میں کوئی رگ باقی رہتی ہے نہ کوئی جوڑ، الا دخلہ، مگر باولے کتے کا جو ہے اثر وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میری امت میں چند لوگوں میں بدعات، خواہشات اس قدر سرایت کر جائیں گی کہ وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیں گی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی، یقیناً اللہ میری امت کو جمع نہیں کرے گا، او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا امت محمدیہ کو اللہ جمع نہیں کرے گا، علی ضلالۃ، گمراہی کے کاموں میں، وید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، ومن شذ شذ فی النار، اور جو شخص نے جماعت کو جو ہے چھوڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، کہ صحابہ کی جتنی جماعت ہے وہ گمراہی اوپر کسی لحاظ سے جمع نہیں ہوئی، اور اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت تھی صحابہ کی جماعت پر۔ جو بھی صحابہ کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے اللہ اسے جو ہے وہ آگ میں ہے، اور قرآن کریم بھی اس پر دلیل ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرماتے ہیں جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جو ہے یعنی جس کی طرف پھرنا چاہتا ہے پھر جائے، ہم اس کے لیے جہنم آسان کر دیں گے۔ وعنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتبعوا سواد الاعظم، بڑی جماعت کو لازم پکڑو، یعنی صحابہ کی جماعت کو، فإنه من شذ شذ فی النار، جو شخص نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے لیے الگ راستہ اپنا لیا، تو وہ جہنمی ہے۔ رواہ ابن ماجہ من حدیث انس۔ وعن انس قال، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی یعنی یہ چھوٹی عمر کے تھے، 8 سال کے تھے، کہ ان کی والدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئیں اور کہنے لگیں ان سے اپنی خدمت کروایا کریں میرے بیٹے سے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم گزرے ہیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ پر شفقت کرتے تھے۔ باقی فضائل صحابہ میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ تفصیلاً آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرتا، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، ان تصبح و تمسی، کہ آپ صبح اور شام اس حالت میں گزار لیں، ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ آپ کے دل میں کسی ایک کے لیے بھی ضد حسد نہ ہو، ففعل، تو ایسے ہی گزاریں، یعنی صبح و شام ایسے ہی گزاریں کہ کسی کے لیے اپنی ذاتی انا کی وجہ سے صبح و شام میں کسی کے لیے ضد حسد نہ رکھیں۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، یہی میری سنت ہے، ومن احب سنتی،
اور جو میری سنت کو محبوب قرار دیتا ہے، پسند کرتا ہے، فقد احبنی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی ہے، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ایک ساتھ ہوگا۔ تو کتنی بڑی یعنی اعزاز کی بات ہے کہ سنت کو اپنایا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی سنت یہ بتائی کہ صبح و شام اپنی ذاتی انا کی وجہ سے کسی سے ضد اور حسد نہ رکھنا، بلکہ ہاں دین کی وجہ سے کسی سے حسد بغض رکھ رہا ہے، حسد تو پھر بھی جائز نہیں ہے، البتہ صرف اور صرف کسی کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے وہ صرف دین کی وجہ سے ہو، باقی اپنی ذاتی انا کی وجہ سے کسی سے جو ہے وہ یعنی نہ حسد رکھا جائے، نہ بغض، نہ مخالفت۔ اور یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو محبوب قرار دیا جائے۔ جو اللہ کی سنتوں کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو محبوب قرار دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ شریک ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی، جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھاما، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، میری امت کے حالات کے برے ہونے کے وقت، فلہ اجر 100 شہید، تو اسے اجر ملے گا 100 شہیدوں کا۔ کیونکہ شہید اپنے جان سے وہ اس لیے اپنے آپ کو گنوا دیتا ہے کہ دین کی سربلندی ہو، اور دین کی سربلندی میں ایک سنت بھی ہے کہ ایک سنت کی خاطر وہ اپنی جان کو گنوا دیتا ہے اور اس میں لگا لیتا ہے تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ فرمایا وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حین اتاہ عمر، کہ ان کے پاس، حضرت نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، وقال، اور فقال، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انا نسمع احادیث من یہود، کہ ہم یہودیوں سے چند باتیں ایسے سنتے ہیں، تعجبنا، جو ہمیں بعض باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور افطرا، بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہ اپنی طرف سے گڑ بھی لیتے ہیں، ان نکتب بعضھا، کیا افطرا ان نکتب بعضھا، کیا خیال ہے آپ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان میں سے چند جو باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ہم ان میں سے کچھ لکھ لیں؟ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتموہقون، کہ کیا تم جو ہے حیران ہو، انتم کما توہقت الیہود والنصارى، جس طرح کی یہود و نصارہ جو ہے حیران ہیں، لقد جئتکم بہا، یقیناً تمہارے پاس میں جو شریعت لایا ہوں، بیضاء، وہ بالکل صاف ستھری ہے، سفید ہے، نقیۃً، اور صاف ستھری ہے، ولو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے بھی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی سوائے میرے اتباع کے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یعنی تورات اور انجیل جو اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن لوگوں نے انہیں اپنی طرف سے رد و بدل کیا، تو ان کی اتباع کرنا ہم پر لازم نہیں ہے۔ تو ان کی اتباع اگر کوئی شخص یعنی ان میں سے نقل کرتا ہے اور نقل کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ باتیں ہیں، تو ان پر اتباع اس وجہ سے لازم نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ما قبل کی شریعتوں کو منسوخ کر لیتی ہے۔ اگر کچھ اچھی باتیں جو بظاہر اچھی ہوں لیکن پھر بھی اس کی گنجائش اللہ کے نبی نے نہیں دی، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی کے اتباع کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا، جس نے حلال پاکیزہ رزق کھایا، وعمل فی سنتی، اور میری سنت پر عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے برے ہونے سے، اس کی مخالفت سے، یا اس کے سختی کرنے سے، یا اس کے یعنی برے ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے امن میں رہے، دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو امن میں بھی رکھا، سنت پر بھی عمل کیا، پاکیزہ کھانا بھی رکھا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ان هذا اليوم لكثير في الناس، کہ آج کے دن لوگوں میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں، یعنی حلال پاکیزہ رزق بھی کھاتے ہیں، سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ تو فرمایا، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، اور میرے بعد کے زمانے میں بھی چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حلال پاکیزہ رزق بھی اپنائیں گے، باوجود یہ فتنے کا زمانہ ہوگا، سنت پر بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ بھی رکھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم فی زمان،
تم اس ایسے زمانے میں ہو، یعنی صحابہ کو فرمائے تم ایسے زمانے میں ہو، من ترک منکم عشر ما امر به، کہ جو تم میں سے چھوڑ لیتا ہے اس چیز کا حکم جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی شریعت کا کوئی حکم کا عشر یعنی 10واں حصہ بھی اگر کوئی آج چھوڑ لیتا ہے تو ہلاکا، وہ شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ ثم یأتی زمان، پھر ایک زمانہ ایسے بھی آئے گا، من عمل منہم بعشر ما امر به نجا، تو جو ان میں سے دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا اس کو اللہ نجات دے دیں گے۔ رواہ ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے زیادہ فتنے ہوں گے کوشش انسان کو جتنا زیادہ کرنی چاہیے، لیکن خصوصاً عقائد میں کوئی کمی نہ رہے، باقی اعمال میں انسان سے غلطی کوتاہی ہو بھی جائے فوراً جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا جائے، لیکن دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل ہوگا، اللہ معاف کر لیں گے۔ لیکن یہ شرط کسی لحاظ سے نہیں کہ 10ویں حصے پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے، بلکہ عمل ہم نے یعنی پورے کے پورے دین پر کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی لحاظ سے کمی ہو بھی جائے، جس طرح صحابہ سے یہ کمیاں نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم سے ہو بھی جائے پھر بھی استغفار کر کے اللہ رب العزت سے جو ہے معافی مانگی جائے۔ وعن ابی امامہ قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضل قوم بعد ہدا، کہ کسی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوئی، کانوا علیہ، جس پر وہ تھے، یعنی ہدایت کے بعد کوئی لوگ گمراہ نہیں ہوئے، الا اوت الجدل، مگر سوائے جھگڑے والے، جھگڑالو لوگ جو ہر بات میں جھگڑا جو ہے پیدا کرنے والے ہیں۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، هذه الآیہ ما ضربوه لك الا جدلا، نہیں وہ بیان کرتے آپ کے لیے مگر جھگڑے کی وجہ سے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ جو لوگ یعنی جن کو تم پکارتے ہو اور یعنی تم اور تمہارے جن کو تم پکارتے ہو وہ حسب جہنم کا ایندھن ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ در حقیقت یہاں اللہ رب العزت نے جنہیں ذکر کیا ہے وہ در حقیقت وہ معبود ہیں جنہوں نے شرک کی تعلیمات لوگوں کو دی، لیکن پھر بھی یہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پکارا ہے، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جو ہے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ما ضربوه لك الا جدلا، بار بار جو آ کر آپ پر مثالیں فٹ کرتے ہیں یہ صرف جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، باوجود انہیں پتہ ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو شرک کی تعلیمات نہیں دی، بلکہ بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالو قوم ہے، ذرا سا انہیں موقع ملتا ہے تو یہ آ کر جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشددوا علی انفسکم، اپنے اوپر سختی نہ کرو، فیشدد اللہ علیکم، پھر اللہ بھی تم پر سختی کرے گا۔ یعنی دین ایک وسعت والی چیز ہے، لیکن اگر بعض چیزیں ہم اپنے اوپر لازمی طور پر، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لازمی طور پر سختی کر لیتے ہیں، مثلا کسی چیز کو وہ لازم نہیں ہوتی وہ لازم پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ یعنی مثلا قسم اٹھا لیں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ میں 2 رکعت پڑھوں گا، اب یہ جو ہے دین میں شریعت میں میرے اوپر سختی نہیں تھی لیکن میں نے قسم اٹھا لی، اب دیکھیں اپنے اوپر خود سختی کی ہے تو پھر اللہ بھی ان پر سختی کرے گا، ظاہری بات ہے، پھر جب اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا انہیں، لیکن دین میں وسعت تھی، لہٰذا نوافل پر اور دیگر اتنے امور پر اتنی زیادہ یعنی اس پر عمل تو ضرور کیا جائے، لیکن قسم اٹھانا یا اسی طرح کسی کو یعنی بعض اوقات کہہ لیتے ہیں یار ایسا ہوا تو میں طلاق دیتا ہوں اپنی بیوی کو، یا اسی طرح اور زیادہ سخت کر لیتے ہیں دین کے معاملے کو، تو اللہ رب العزت بھی پھر سختی کر لیتے ہیں، پھر وہ معاملہ ان سے پورا نہیں ہوتا، پھر جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ قَوْمًا، پس یقیناً ایسی قوم شددوا علی انفسہم، تو انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، فشدد اللہ علیہم، پس ان پر اللہ نے بھی پھر سختی کی، فتلک بقایاہم، ان کے باقیات یہ موجود ہیں، فی الصوامع، عیسائیوں کے گرجا گھروں میں، والدیار، اور جو ہے یعنی یہودیوں کے گھروں میں، رہبانیت ابتدعوہا، انہوں نے رہبانیت کو اپنایا، جنہیں اللہ رب العزت نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، اپنے اوپر خود رہبانیت، خود جو ہے وہ چلے جاتے تھے یعنی ایسے ویران جگہوں پر اور وہاں ویران جگہوں میں رہتے تھے اور اپنی جو ہے یعنی اپنے اوپر اتنی سختی کرتے، بھوک برداشت کرتے ہر چیز، اور جو ہے بس اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ چیز ان پر لازم نہیں کی تھی، لو لگانا جائز ہے،
بعض اوقات انسان کو لگا ہے لیکن اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ الگ تھلگ ہو جائے اور لوگوں سے بالکل بے خبر ہو جائے اور پھر جو ہے عبادت کرنے لگے. یہاں اسلام یہ نہیں چاہتا، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور پھر اسلام میں اور ہر سنت کو زندہ کیا جائے. تو رہبانیت یعنی عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی اپنے اوپر، یعنی خود چلے جاتے تھے ایسے جگہوں میں جہاں لوگ نہیں جاتے، وہاں پر جو ہے بھوک برداشت کرتے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے، اسی طرح اپنی خواہشات نفسانیہ کو دباتے حتیٰ کہ نسلی انسانی کو روک دیتے. لیکن یہ چیزیں اللہ نے ان پر لازم نہیں کی تھی. پھر جب وہ نکلتے تو جو خود انہوں نے اپنے اوپر سختی کی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ پھر ان پر سختی کر لیتے تھے. اور سختی یہ کہ یہ چیزیں جب اسلام میں نہیں ہیں تو ماقبل دینوں میں بھی نہیں تھی. پھر اللہ رب العزت نے ان کی سزا دی کہ یار یہ آپ نے اپنے اوپر خود ایک نئی بدعت قرار دی ہے. رواہ ابو داؤد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، دو حدیثیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی 5 اوجہ. قرآن کریم میں 5 چیزوں پر یعنی قرآن کریم اتارا گیا ہے. 5 چیزیں قرآن کریم میں بیان ہیں. حلال، ان میں پہلی چیز حلال ہے، دوسری چیز حرام ہے. اور محکم، اور تیسری چیز محکم ہے. وہ آیتیں ہیں جن کا حکم واضح ہے، انہیں محکم کہا جاتا ہے. وہ متشابہ. اور چوتھے نمبر پر جو ہے متشابہ آیتیں ہیں، وہ آیتیں جن کا مفہوم، جن کی مراد واضح نہیں ہے. وہ امثال، اور 5ویں نمبر پر جو ہے امثال، مثالیں ہیں، ما قبل قوموں کے حالات ہیں. فاحل الحلال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کو حلال سمجھو جو قرآن کریم میں حلال ہے. وحرم الحرام، اور حرام کو حرام سمجھو. واعملوا بالمحکم، اور محکم یعنی جن کی مراد، جن آیتوں کی مراد واضح ہے ان پر عمل کرو. وآمنوا بالمتشابہ، اور متشابہ آیتیں جو ہے ان پر ایمان لے آؤ. واعتبروا بالامثال، اور عبرت پکڑو ان مثالوں کے ساتھ جو ما قبل قوموں کی مثالیں اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، ان سے عبرت پکڑو. هذا لفظ مصابیح ورواه البیہقی فی شعب الایمان ولفظه فاعملوا بالحلال. ان میں یہ الفاظ ہیں کہ فاعملوا بالحلال، حلال پر عمل کرو اور حرام سے جو ہے بچو. واتبعوا المحکم، اور محکم کی اتباع کرو. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر ثلاثۃ، حکم 3 طرح کا ہے. ایک حکم جو ہے بین رشدہ فاتبعہ، ایک وہ حکم ہے جس کا حکم ہونا بالکل واضح ہے، اس کی اتباع کرو. وامر، اور دوسرا ایسا حکم ہے بین غیہ، جس میں سرکشی بالکل ظاہر ہے، تو فاجتنبہ، اس سے بچو. وامر، اور تیسرا حکم ایسا ہے اختلف فیہ، جس میں اختلاف کیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایت والا حکم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اچھا حکم نہیں ہے. فقلہ الی اللہ عز وجل، تو اسے اللہ کے سپرد کر لو، یعنی اسے چھوڑ دو، اس پر جو ہے یعنی عمل نہ کرو. رواہ احمد، امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا. آخری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حکم 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک حکم یہ ہے جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ رشد و ہدایت والا ہے. دوسرا یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ گمراہی والا حکم ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہو. تیسرا وہ حکم ہے جس میں حلال کی بھی گنجائش ہے، حرام کی بھی گنجائش ہے. تو ان حکموں کو اللہ کے سپرد کر لو اور صرف حلال چیزوں پر اور جس